السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حج شروع کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 22ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 103 نمبر پر ہے۔ اس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل گرا دے گی، یعنی غافل ہو جائے گی یا گرا دے گی، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی یا تقوی کی یا اپنے خوف کی دعوت دیتے ہیں تو تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک دلیل ہے کہ وہ صرف ایمان لانے والوں کو ڈرنے کا یا تقوی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ سب لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ سکیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اس میں یہودی، عیسائی، بے دین، مسلمان سب آ جاتے ہیں کہ اے تمام لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، یعنی جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اس سے ڈرو۔ اور ڈرنے کی ایک وجہ یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ بالآخر قیامت نے واقع ہونا ہے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو اس پیشی میں کامیابی کے لیے آج کا تقوی بہت ضروری ہے۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ۔ اچھا، قیامت کو الساعہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ پل بھر میں قائم ہو جائے گی۔ ساعہ کا معنی ایک گھڑی ہوتا ہے، یعنی لمحے بھر میں یہ ساری دنیا کو اپنی ہلاکت کی لپیٹ میں لے لے گی۔ فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں مفسرین کا اس بارے میں اختلاف کہہ لیں یا یعنی مختلف تفسیریں مفسرین نے کی ہیں کہ یہ کون سا زلزلہ ہے۔ بعض نے تو وہ زلزلہ مراد لیا ہے جس سے اس زمین کی تباہی ہوگی اور دنیا کا اختتام ہوگا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ جنت میں جانے والوں کو نکالا جائے اور فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے میں سے کتنے لوگ، تو اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے اور 1 شخص جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائیں گے سارے کہ یعنی بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اور مرضیہ عورت کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جس حالت میں وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یعنی بچہ جب اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جس طریقے سے بچے نے ماں کے پستان کو پکڑا ہوتا ہے، اس کو پھینکنا آسان نہیں ہوتا، یعنی ماں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس قدر اس وقت خوف ہوگا کہ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں ہو تو وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے، اور اگر کوئی حمل والی ہے تو اپنے حمل کو گرا دے۔ یہاں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قیامت کے دن کون دودھ پلائے گا اور کون اس وقت حالت حمل میں ہوگا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یعنی جس طرح ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک نہیں سکتی،
لیکن جب کسی تکلیف یا مصیبت کی شدت ہو تو ایسا ہو جائے گا اور حمل بھی گر جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں فوت ہوگا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ کوئی کام کرتے ہوئے مرا ہے تو قیامت والے دن وہ کام کرتا ہی اٹھایا جائے گا۔ جس طرح آپ نے حج کے دوران ایک فوت ہونے والے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا سر مت ڈھانپو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ کیونکہ یہ قیامت کے دن اٹھے گا، تو اسی طرح احرام کی حالت میں اور اسی لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ ذکر کیے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایک نہیں ہوگا، نہ جانے کتنے زلزلے ہوں گے، کہ ہر موقع انسانوں کو ہلا دینے والا ہوگا، دنیا کی تباہی کا بھی، قبروں سے نکلنے کا بھی، نامہ اعمال کے ملنے کا بھی، اور پھر جب یہ جنتی اور جہنمی علیحدہ کیے جائیں گے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ لوگ یوں محسوس ہوں گے کہ جس طرح یہ مدہوش ہیں، نشہ انہوں نے پیا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسی حالت میں صرف وہی لوگ مطمئن نظر آئیں گے جنہوں نے ایمان پر زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں ان کو موت آئی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان مردود کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، شیطان پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ بے شک جو شخص بھی اس کو دوست بنائے گا، تولاہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ پس بے شک شیطان اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا الی عذاب السعیر، جلنے والے عذاب کی طرف۔ قیامت کے ڈراوے کے بعد، قیامت کا خوف اور اس وقت کے عذاب کو یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شیطان کا متبع بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان پر تو یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرے گا اور جہنم کی راہ ہی دکھائے گا۔ ایسا شخص جو شیطان کے پیچھے لگتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ چاہے کوئی شخص کسی بھی مذہب سے متعلق ہو یا نہ ہو، اس کا خالق اللہ ہی ہے اور اس کا روزی رساں اور اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، بعث موت کے بعد اٹھنا، ریب کا معنی شک، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو اور شک کی بنا پر تم نیکی کی طرف نہیں آتے تو توجہ کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، پس بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، مخلقۃ اس میں نقش و نگار بنائے، وغیر مخلقۃ کامل شکل والے اور نامکمل شکل والے، مخلقۃ ایسے بچے جن کی شکل، صورت، اعضاء کامل ہوتے ہیں، اور ایسے غیر مخلقہ جن کے اعضاء یا ان کی شکل و صورت مکمل نہیں ہوتی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں، واضح کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں
جو بھی ہم چاہتے ہیں مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو نکمی عمر کی طرف، بڑھاپے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد پھر لا علم ہو جائے، بے علم ہو جائے، سب کچھ بھول بھال جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام حالتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے انسان ایک قطرہ ہوتا ہے پانی کا۔ آج کی سائنس اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مادہ منویہ کے ایک قطرے میں سینکڑوں جرثومے ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہوتا ہے جو پرورش پاتا ہے، اور وہ بچے کی شکل میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے جس کا آج تک کوئی توڑ نہیں کر سکا، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکا ہے، اور یہ اس زمانے کی نازل کی ہوئی آیات ہیں جب سائنس کی اتنی جدت نہیں تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم اس پانی کے ایک قطرے کے ایک جرثومے کو خون کا ایک لوتھڑا سا بنا دیتے ہیں، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اور مرحلہ وار انسان کے جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یعنی بعض کو اللہ تعالیٰ نامکمل اس لیے رہنے دیتے ہیں کہ انسان اپنی عاجزی اور کمتری کا اعتراف کرے، کہ دیکھیں کہ بعض بچوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، بعض کے کان نہیں ہوتے، بعض کے کچھ اور اعضاء اضافی ہوتے ہیں لگے ہوئے، تو یہ سب چیزیں انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان بے کس ہے، اور پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے جو فل پاور ہے، جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جتنی دیر چاہے اس بچے کو مادر رحم میں ٹھہرائے، انسان کا بچہ ہو یا کسی جانور کا ہو یا کسی کیڑے مکوڑے کا ہو۔ ما نشاء کا معنی مدت بھی ہے اور تعداد بھی، یعنی اللہ چاہے تو 1 یا 2 یا 4 یا 6 یا جتنے وہ چاہے پیدا کرے، اور وقت مقرر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں پیدا ہو سکتا اور نہ ہی اپنے وقت کے بعد۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹ کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اگر وہ عورتیں آپریٹ نہ بھی کرائیں تو بچہ اس وقت پہ پیدا ہو ہی جائے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپریٹ کی تاریخ دی ہوتی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ کر دی، پھر لیٹ ہو گئی، پھر لیٹ ہو گئی، پھر لیٹ ہو گئی، بالآخر انسان اس وقت تک آ پہنچتا ہے جو اس کی تخلیق کا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپریٹ کے ذریعے پیدا ہو یا قدرتی ذریعے سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ وقت مقرر سے پہلے کسی کو نہیں پیدا کرتے، اور نہ ہی وقت مقرر سے پہلے کوئی فوت ہوتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى، یعنی اس آیت میں یہ چیز بھی ذکر کر دی گئی کہ زندگی اور موت کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو بچے کو زندہ دنیا پر نہ لے کے آئے، اگر وہ چاہے تو بچہ چند سانس لے لے، اگر وہ چاہے تو وہ پلے بڑھے اور اتنا بوڑھا ہو جائے کہ سب کچھ بھول بھال جائے، اس کی ساری تعلیمی کیفیات ختم ہو جائیں، اس کی ساری عقل ختم ہو جائے، لیکن ابھی بھی موت نہ آئے۔ موت اور زندگی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور یہاں سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین کی زندگی اور موت کی مثال بھی دی ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتاً خشک، یعنی بے آباد، پس جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں اہتزت وربت، تو وہ ہلتی ہے، پھول جاتی ہے، وربت اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر عمدہ قسم کے جوڑے۔ یعنی یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی مثال دی ہے، دوسرا اسلام اور کفر کی مثال ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جس طرح
ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ سرسبز کر دیتے ہیں، اس طرح ایسے علاقوں اور ایسے قبیلوں سے ایسے انسان اٹھتے ہیں جو اللہ کے دین کو اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں کہ ایک جماعت بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، وہی سچا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ مدنی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ آنے کے بعد اتری، تو اس میں ویسے مکس آیات ہیں، بعض آیتیں اس کے اندر مکی بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ بنجر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اس طرح اللہ جہاں چاہے اسلام کے درخت کو بھی تناور کر دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اس میں بھی کوئی انسان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، یعنی تمام لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس شخص کے بارے میں فرمائی ہے کہ جو شیطان کے پیچھے لگتا ہے، یعنی مشرک ہے اور اسلام کو قبول نہیں کرتا، بغیر علم کے وہ دنیا میں شیطان کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ شیطان تو گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہاں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کو سمجھتا ہے لیکن بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے وہ اللہ کے خلاف جھگڑا پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے روشن کتاب اور راہ مستقیم اور علم کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی شخص کے پاس ہوں تو پھر وہ بھٹکنے سے بچ سکتا ہے اور جہنم سے بچ کر جنت کی راستے پر چل سکتا ہے۔ فرمایا ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ہم نذیقہ، نون کا معنی ہم، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یعنی ایسا شخص جو بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، وہ اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، یعنی وہ دین سے بے رخ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اس کی کارکردگی کا عذاب دنیا میں ذلت کی صورت میں ملے گا اور قیامت کے دن آگ کے عذاب کی شکل میں ملے گا، اور اس کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ یعنی دیکھیے کہ ہم میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کے کاموں سے دوسروں کو روکتے ہیں اور دین سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، دینداروں کو کم تر سمجھتے ہیں، دین کے حاصل کرنے میں اور دین کو اپنانے میں اپنی شرمندگی سمجھتے ہیں، اور یورپ کی تقلید میں وہ اپنی کامیابی و کامرانی سمجھتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں ذلت ضرور پہنچے گی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آخرت میں ایسے شخص نے اگر توبہ نہ کی تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے
علی حرف کنارے پر فإن أصابہ خیر اطمأن بہ، پس اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وإن أصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے انقلب تو پلٹ جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر۔ یعنی ایک روایت آتی ہے کہ بہت سے بدو لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ مسلمان ہوتے تو مسلمان ہونے کے بعد اگر ان کے جانور ان کے من پسند بچے پیدا کرتے یا ان کی بیوی بیٹا پیدا کرتی تو وہ سمجھتے کہ یہ دین اچھا ہے، اگر اس کے خلاف ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ دین منحوس ہے اور نعوذ باللہ اس کو چھوڑ جاتے تھے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج بھی مسلمان لوگ بالکل کنارے پر کھڑے دین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں دیکھا کہ غیر دین میں نفع ہے ادھر پلٹ گئے، اور جہاں دیکھا کہ دین میں نفع ہے ادھر پلٹ گئے۔ یہ انسان کی انتہائی بری حالت ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مفاد کے پیچھے دوڑتا ہے، جس کو ہم مفاد پرست بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب دیکھا کوئی بیماری آئی ہے، شفا کی ضرورت ہے، شفا کی خواہش ہے، تو چاہے کفر تک کرنا پڑ گیا، کر گزرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور جب مال کی ضرورت پڑی، حرام بھی کھانا پڑا، سود اور رشوت بھی لینی پڑی تو لے لی، تو وہاں وہ دین کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے اور جہاں اسے اپنا مفاد نظر نہیں آتا وہ غیر اسلامی کام کر کے اپنا مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص نے خسارہ پایا، گھاٹا پایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے وہ خسارہ جو بالکل واضح ہے، یعنی ایسا نقصان ایسا شخص اٹھاتا ہے کہ جس کے گھاٹے میں کسی قسم کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ جاتی، بالکل کھلم کھلا نقصان اور گھاٹا اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی وہ نفع دے سکتے ہیں۔ یعنی ایسے وظیفے، ایسے ورد، ایسے الفاظ پڑھتا ہے ایسے لوگوں کے کہنے پر جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو اپنے دشمن کا نقصان نہیں کر سکتے، جو اپنے خیر خواہ کو نفع نہیں دے سکتے، کوئی اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے ظاہری قسم کی گمراہی جس میں انسان دور نکل جاتا ہے۔ ضلال البعید یعنی ایسی گمراہی جو انسان کو دین سے بہت دور کر دیتی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے ایسے شخص کو یا ایسے معبود کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، ضرور برا ہے ایسا دوست اور ضرور بہت ہی برا ہے ایسا جگری یا دلی دوست، یعنی ایسا شخص جو اپنے مفاد کی خاطر ٹونے ٹوٹکے سے بھی باز نہیں آتا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر طرح طرح کے وظیفے اور طرح طرح کے الفاظ دیے گئے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ کا مطلب، آپ کا مطلوب اتنے منٹوں میں یا اتنے دنوں میں آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اتنے خوبصورت عنوان ہیں کہ انسان ان کو دیکھنے پر اور پڑھنے پر دلچسپی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے پڑھنے والے لوگ کہ یہ وظیفہ کیسا ہے، الفاظ کیسے ہیں، کیا اس سے ہمارا دین، ہمارا اسلام قائم بھی رہے گا کہ نہیں، کیونکہ نفع اور نقصان تو وہی ملنا ہے جو قسمت میں ہے، قسمت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں مل سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ مل ہی جانا ہے، جو نہیں لکھا وہ ساری دنیا کی طاقت خرچ کر دی جائے تو تب بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن غلط وظیفے کرنے سے، غلط الفاظ پڑھنے سے انسان کا ایمان ضرور چلا جائے گا، اور یہ ایک ایسا خسارہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، کہ یہ تو واضح قسم کا خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم دنیا کے نفع نقصان کے لیے صرف اللہ کے دین کو دیکھیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے وہ کریں، جس سے منع کرتا ہے رک جائیں، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں،
کیونکہ خوشی، غمی، نقصان، نفع، آسانی، تنگی، یہ سب چیزیں اپنی قسمت کی ہیں۔ مقدر سے بڑھ کے نہ کسی نے کچھ لیا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔